اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک چینل۔ چلتے ہیں معزز ناظرین ٹاپک کی طرف۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک ظالم اور سرکش بادشاہ تھا۔ وہ خود کو خدا مانتا تھا اور اپنی رعایا سے کہتا تھا کہ وہ اس کی پوجا کریں۔ نمرود کی بادشاہت بہت وسیع تھی اور وہ نہایت غرور اور تکبر کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کے حکم سے سرتاہی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور نمرود کو بھی سمجھایا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، کیونکہ اللہ ہی واحد معبود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت نمرود کے غرور کو ٹھیس پہنچاتی تھی۔ چنانچہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت ناراض ہوا اور وہ انہیں عبرت کا نشان بنانے کا ارادہ کیا۔ نمرود نے ایک بڑا آتش گدا یعنی آگ کا گڑھا تیار کیا اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ سب کے سامنے انہیں زندہ جلایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے ایک بڑی منجنیق تیار کی گئی، کیونکہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب جانا ممکن نہیں تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی واضح ہو گئی اور نمرود اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ وہ اللہ کو مان لے، کیونکہ وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ نمرود نے تکبر سے جواب دیا کہ وہ بھی زندگی اور موت دے سکتا ہے۔ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کروا دیا۔ پھر کہا، دیکھو میں نے بھی زندگی اور موت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود اس چیلنج پر لاجواب ہو گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے نمرود اور اس کی قوم پر عذاب بھیجا۔ ایک چھوٹی سی مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کے دماغ میں داخل ہوا اور اسے اتنی تکلیف دی کہ وہ موت کی دعا کرنے لگا۔ اس تکلیف سے تڑپ تڑپ کر نمرود ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور اور تکبر سے بچائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔